امریکہ سے جنگ کے دوران ایران نے مارچ میں ایک بہت بڑا حملہ کیا امریکہ کے مفادات پر۔ کویت کے اندر اس کے ایک بیس ہے جو فوجی بیس تھی، اس کو اڑا دیا، اس میں شدید تباہی پھیلائی۔ کیمپ گورنگ اس کا نام ہے اس بیس کا، اور وہاں پر جو تباہی پھیلائی گئی اس کے بارے میں جب آ کر ایرانی پائلٹس نے بتایا ہے ابھی ٹی وی پر ایران کے، تو سب دنگ رہ گئے ہیں، سب حیران رہ گئے ہیں، اور اس تفصیل کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جنگیں صرف ساز و سامان پہ نہیں لڑی جاتی، جدید ہتھیاروں پہ نہیں لڑی جاتی، بلکہ عزم، حوصلے اور توکل پہ بھی لڑی جاتی ہیں۔ اور جب ان سب چیزوں کو آپ ملا کر سامنے آتے ہیں تو لے کر آتے ہیں میدان جنگ میں، تو اس کے بعد معجزے رونما ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی باتیں کہ جن کو سن کے لگتا ہے یا تو یہ معجزہ ہے، اور اگر آپ کسی عام انسان کو بتائیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو شاید کسی مووی کا سین آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تو فلموں میں ہی ہو سکتا ہے، یہ حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں تو آپ خود بھی اس کو بہت دلچسپی سے سنیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران کے ٹی وی نے 3 ان فائٹر پائلٹس کو بلایا جو 1960 کے طیارے چلا رہے تھے، جن کا نام تھا F-5۔ یہ انتہائی پرانی ٹیکنالوجی تھی جو امریکہ کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی، مذاق کے برابر تھی، اور چونکہ یہی طیارے دستیاب تھے، اویلیبل تھے، اس لیے انہی کے ذریعے کچھ کام کرنا تھا اور تباہی پھیلانی تھی۔ کیمپ گورنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی امریکی بیس ہے کویت کے اندر، اور کویت میں بنانے کے بعد جب امریکہ نے یہ بیس بنائی تو اس نے وہاں پر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹ وہاں پہ تھے، F-15 فائٹر جیٹس سے جدید ترین، اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز وہاں پر تھے، کمیونیکیشن کا بہت بڑا نظام تھا، ریڈار کے بہت بڑے بڑے سسٹمز لگے ہوئے تھے، اور یہ پورے خطے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور وہاں سے معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ طیاروں کا جب یہ پتہ چلا اور بتایا گیا کہ اس بیس کو اڑانا ہے، اور ہمارے پاس ڈرون کے ذریعے نہیں اڑانا کیونکہ ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے اور ڈرون کسی ایک ہی مقام پہ جا کے تباہی پھیلا سکتا ہے، ہمیں اس کو فائٹر جیٹ سے تباہ کرنا پڑے گا، اور فائٹر جیٹس جو بھی جائے گا وہ وہاں تک بمشکل پہنچ پائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا سوسائڈ مشن ہے، شہادت کا مشن ہے۔ اب کون مرنا چاہتا ہے ایران کے لیے؟ وہ 3 پائلٹ سامنے آ جائیں۔ تو جو 3 پائلٹ سامنے آئے وہ یہ سوچ کر ان طیاروں میں بیٹھے کہ اب ہم اپنے آخری سفر پہ جا رہے ہیں، آخری فوجی مہم پہ جا رہے ہیں، اور اب ہمیں جا کر کویت میں بہت بڑے پیمانے پر امریکی فوجی بیسز پہ تباہی مچانی ہے، اور وہاں پر تباہی پھیلانے کے بعد ہمیں وہیں شہید ہو جانا ہے کیونکہ ہمارے طیارے ہم واپس نہیں لا سکیں گے۔ F-5 یہ فائٹر جیٹس نے ایران سے جب اڑان بھری تو یہ کوثر طیارے بعد میں کہلائے ہیں F-5، اور یہ F-5 طیارے 1960 کی دہائی کی ٹیکنالوجی لے کر وہاں پر پہنچے اور اڑے، اور جو سفر طے کیا انہوں نے وہ ہی بہت ہی حیران کن اور دلچسپ ہے۔ انہوں نے بہت ہی لو فلائٹ کی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم اگر طیارے کو اسی کے حساب سے اڑائیں گے، ہزاروں فٹ اوپر اڑائیں گے، تو وہاں پہ ایووکس طیارے گھوم رہے ہیں امریکہ کے، اس کے علاوہ ان کے بہت بڑے بڑے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم لگے ہیں، پیٹریوٹ لگے ہیں، اور انٹرسیپٹرز اس حد تک ملینز آف ڈالرز کے ان کے میزائل ہیں، اگر وہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں پل بھر میں پکڑیں گے، دیکھیں گے اور تباہ کر دیں گے، اور ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے شروع سے ہی لو فلائٹ رکھی، اتنی لو کہ انہوں نے کہا کہ ہم 2 بحری جہازوں کے درمیان سمندر سے گزرے تو ہمیں وہاں پہ جو سیلرز اس میں موجود تھے انہوں نے اپنے ڈیک سے نیچے جھانک کے ہمیں دیکھا کہ یہ کیا گزر رہا ہے، اور ہم طیارے اتنے نیچے لے کے گئے، یعنی اس کی جو اونچائی تھی وہ زمین سے محض 50 فٹ اوپر تھی، اور کچھ جگہوں پہ 80 فٹ تک اوپر تھی، اور نیچے فلائٹ رکھنے کی وجہ سے، نچلی پرواز کی وجہ سے یہ امریکہ کے ریڈار میں نہیں آئے، اور جب پانیوں کو انہوں نے کراس کیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری اسٹریٹجی تو بہت کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ جب کویت میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شاید اب زمین کے اوپر جو ہم اڑ رہے ہیں، پہلے پانیوں پہ اڑ رہے تھے، اب ہم زمین پہ اڑ رہے ہیں تو شاید ہمیں بھی اب ان کے جو ریڈارز ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے، اور معجزاتی طور پہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے 50 اور 80 فٹ تک جب پرواز کی تو اتنی لو فلائٹ کے لیے وہ سارا سسٹم امریکہ کا بنا ہی نہیں تھا، اور امریکہ کے سسٹم نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، دیکھنے سے انکار کر دیا، وہ اندھے ہو گئے، اور جب یہ سر پر پہنچ گئے تو ایک دم انہوں نے اونچائی اختیار کرنا شروع کی، تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے جہازوں کو اوپر اٹھانا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ جب سامنے آئے تو وہاں پر ہڑبونگ مچ گئی، وہاں پر ایک کھلبلی
مچ گئی اور انہوں نے وہاں پر اچانک آن کی آن میں ایک ایک کر کے تمام اثاثوں کو امریکہ کے تباہ کرنا شروع کر دیا. وہ ہیلی کاپٹرز تھے, انتہائی قیمتی فوجی ہیلی کاپٹرز جو ملینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں, وہ پل بھر میں انہوں نے میزائل مار کر راکھ کر دیے. انہوں نے پورے کمیونیکیشن سسٹمز اور ٹاورز جو وہاں پہ تھے ان کو اڑا دیا, ویئر ہاؤسز کو اڑا دیا جن میں رکھا ہوا انتہائی قیمتی سامان پورے مشرق وسطیٰ میں ٹرانسپورٹ ہوتا تھا یا پھر فوجی استعمال کے لیے چاہیے ہوتا تھا. اس انتہائی مہنگے ویئر ہاؤس میں جو سامان تھا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا, میزائل مار کر, بم مار کر, اور اس کے بعد وہ وہاں پر گھومتے پھرتے رہے, کیونکہ ڈرون کی طرح نہیں کرنا تھا کام, ایک فائٹر جیٹ کی طرح کرنا تھا کہ گھومنا پھرنا تھا. وہ اس کے اوپر ہی پرواز کرتے رہے اور ہر طرف تباہی مچاتے رہے. پیٹریوٹ سسٹم اس حد تک اوور ویلم ہو گیا, پاگل ہو گیا کہ اس نے اپنے میزائل فائر کرنے شروع کیے. جو ایوکس طیارہ تھا وہ بھی فضاؤں میں گیا اور وہ دیکھنا شروع ہو گیا, اس نے بھی جو ہے وہ الارم دینا شروع کیا کہ بھائی آپ جاگ جائیں, یہ دشمن کے طیارے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچا رہے ہیں. تو وہ سسٹم جو ہے وہ اوور ویلم ہو گیا, اس نے پاگلوں کی طرح میزائل فائر کرنے شروع کر دیے, انٹرسیپٹرز فائر کرنے شروع کر دیے, اور ان انٹرسیپٹرز کی وجہ سے $100 ملین کے 3 طیارے F-15 اچانک پل بھر میں راکھ ہو گئے. یعنی امریکہ نے اپنے ہی دفاعی نظام سے, اپنے ہی جدید میزائلوں سے, اپنے ہی جدید ترین طیاروں کا شکار کر لیا, اور یہ بھی ایک کامیابی ان کو ملی. اور اس کے بعد ان طیاروں نے جب تباہی مچا لی تو اس کے بعد بہت تیز اپنا سفر شروع کیا ایران کی طرف. ان کا یہی خیال تھا کہ ہم کسی بھی طرح جتنا زیادہ سفر ہو سکتا ہے وہ طے کریں, ایران کی طرف جائیں اور ایران کے قریب جا کر گر کر ہم تباہ ہو جائیں اور شہید ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. قدرت نے ایسا ساتھ دیا ان پائلٹس کا کہ ان پائلٹس نے اپنی رفتار کو میکسیمم کر دیا, اور اس کے بعد یہ ایران کی سرحد کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے بہت ہی محفوظ طریقے سے جہاں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھا وہاں پر لینڈنگ کی, اور اپنے آپ کو محفوظ بنا کر ایران کی قیادت کو پیغام دیا کہ ہم نے کویت کا کیمپ بیئرنگ جو ایئر بیس ہے امریکہ کا وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اربوں ڈالر کا وہاں پہ ہم نے نقصان کر دیا. وہاں پہ پیٹریوٹ سسٹم تھا, اڑا دیا. ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھا, اڑا دیا. F-15 طیارے تھے, اڑا دیے. اور بہت سارے ویئر ہاؤسز, کمیونیکیشن, ریڈارز کو سب تباہ و برباد کر دیا. اور بہت سے ایسے ہیلی کاپٹرز جو کھڑے ہوئے تھے ملینز آف ڈالرز کے, انہیں کھڑے ہی تباہ کر دیا, ان کے اڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جب آپ قدرت پر, اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس دستیاب ہوتا ہے, چاہے وہ 1960 کی ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پرانے طیارے کیوں نہ ہوں, آپ میدان عمل میں آ جاتے ہیں. اور جب آپ میدان عمل میں اپنا کل اثاثہ لے کر پہنچ جاتے ہیں تو معجزے رونما ہوتے ہیں. اس کی اب ویڈیوز بھی بنتی ہیں, تصویریں بھی آتی ہیں, خبریں بھی چھپتی ہیں, اور معجزے اب محض کہیں قصے کہانیوں میں نہیں رہ جاتے بلکہ ان کی فوٹیجز بھی سامنے آتی ہیں, ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں, اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ سارے واقعات ضرور پڑھنے چاہیے, اور پڑھ بھی رہی ہیں جو دنیا بھر کی ملٹریز ہیں کہ کس طرح ایران نے امریکہ کے قدم اس کے مشرق وسطیٰ سے اکھاڑ دیے, اس کو برباد کر دیا, معاشی طور پر بھی, فوجی طور پر بھی, عسکری طور پر بھی, اور سفارتی طور پہ بھی. اور اب دنیا کسی اور ہی لہجے میں امریکہ سے بات کر رہی ہے, اور ایران کا قد پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے, ایران پہلے سے بہت مضبوط ہو چکا ہے, اور معاشی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.